کا خون رنگ لایا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپریشن ضرب عضب اور دیگر تمام دہشت گردی کے خاتمے کے پروگراموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دہشت گردی کی لعنت سے نجات عطا فرمائی۔ زندگی اپنے معمول پر آنے لگی، بڑے بڑے بیریل ہٹنے لگے، بڑی بڑی سپورٹیں ہٹنے لگیں۔ جو ادارے افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے لیٹسٹ ایڈوانس سیکورٹی کے تمام آلات نصب کیے۔ بڑی بڑی کمپنیاں وجود میں آئیں جنہوں نے اس بلڈنگ اور پارکنگ کی سیکورٹی کو اپنے ذمہ لیا۔ تمام چیزیں اپنے معمول کے مطابق چل پڑیں، لیکن یہ سعادت اپنے کسی خاص وقت کی منتظر تھی، بلکہ میں کہوں گا کہ کچھ خاص خادموں کی خدمت کی منتظر تھی۔ موجودہ حکومت نے بالخصوص محترم جناب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی صاحب نے ایک دو موقع پر میں بھی میٹنگز میں شامل تھا، انہوں نے فرمایا کہ اس کو جتنا جلدی ہو کھولیں، لیکن 3 دن پہلے انہوں نے میٹنگ میں فرمایا کہ 72 گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اور فرمایا کہ محکمہ اپنے وسائل پر جتنا جلدی ممکن ہو 72 گھنٹے کے بعد مجھے پارکنگ کھول کر بتائیں۔ تو میں ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے وزیر محترم سیکرٹری صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری، ایڈمنسٹریٹر دربار شریف کی دیگر انتظامیہ ابھی تشریف لانے والے ہیں۔ ابھی 12:30 کا ٹائم تھا، پورے 12:30 بجے داتا دربار کی پارکنگ اوپن کر دی گئی ہے۔ اچھا، پھر ایک جو دہشت گردی کی وجہ سے اور اس کے بعد پھر پارکنگ نہ کھلنے کی وجہ سے جو عدم تحفظ کا تھوڑا احساس تھا، سمجھ آ گئی کہ سب جگہ کھول دی گئی ہے، پی ایس ایل ہو رہے ہیں، ہو گیا ہے، کیا خیال ہے؟ باقی سارے کام کاج ہو رہے ہیں، تو جنہ دے صدقے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ وہ پارکنگ کھول دی گئی ہے، لیکن ابھی صرف کاروں کے لیے ہے، موٹر سائیکلوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات یاد رہے۔ اچھا، پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، محکمہ اوقاف نے اس کی سیکورٹی کلیئرنس اور چیکنگ کے لیے جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا ہے نا، یہ وہ کمپنی ہے جو پی سی ہوٹل کی سیکورٹی کو کلیئر کرتی ہے۔ جس لیول پہ جو کمپنی جس کے پاس پی سی ہوٹل پرل کانٹیننٹل کا کنٹریکٹ ہے گاڑیوں کو سیکورٹی کلیئرنس کرنے کا، اس کمپنی کو گورنمنٹ نے کنٹریکٹ دیا ہے سیکورٹی چیکنگ کے لیے۔ پھر لاہور پارکنگ جو ہے اس کو اس کے انتظام و انصرام اور باقی چیزوں کا کنٹریکٹ دیا ہے، اور ظاہر انتظام و انصرام کے لیے اے جڑا ہوندا سی نا میں پرچی 20 روپے دی تے لے 100 روپیہ لیا، اے جتیاں والے لوگ بتارے زیادہ پریشان ہیں، اس کا بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی ڈیجیٹل جاری کردہ جو پرچی ہے لی پارکنگ کی 100 روپے کی، اس کو انشور کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے، بلکہ یہ داتا دربار ایڈمنسٹریشن، محکمہ اوقاف اور موجودہ حکومت پنجاب کا داتا صاحب کے غلاموں کے لیے تحفہ ہے۔ میرا خیال ہے ایک 10-15 بندے دی گڈیاں کھلونیاں نے، نہیں سبحان اللہ کیا، باقیاں تو میرے خیال ہے موڈے تے چک کے لینیاں۔ ابھی ہمارے مہمان تشریف لائیں گے جنہوں نے 24 گھنٹے 72 گھنٹے رات دن ایک کر کے اس کی صفائی، اس کی پینٹنگ، اس کی باقی ساری چیزیں کی ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو آپ نے بھرپور طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کرنا۔ ویسے انہاں میں نے کیا کوئی نہیں، نہ میں ان کو کہندہ آتے، انہوں نے پتا ان کے انہیں کرنا بھی کوئی نہیں، بات سمجھ گئے۔ لیکن جو خدمت کرے، جو کام کرے،
جو قربانی دے، میرا آپ کا محبوب بھی تو پھر بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ آپ کی طرف سے ہدیہ تبریک ہوگا اور محکمے اور انتظامیہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہوئے اس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ 29 کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کل روزہ ہے یا کوئی نہ، لیکن 30 کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ آج یہ اس ماہ مقدس کا آخری دن ہے. ایک معاشرتی سی بات کہہ کے آپ کو ذرا اس کی اہمیت کا احساس دلاتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں. کسی گھر میں فوتگی ہو جائے نا، جب باپ فوت ہو تو سب سے زیادہ اس کی اولاد روتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بیوی کو رنج ہوتا ہے، وہ روتی ہے. ماں فوت ہو، اس کا سب سے زیادہ رنج دکھ اس کی اولاد کو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو آگے سٹیپ بائی سٹیپ رشتہ دار ہیں، اس کے بھائیوں کو، اس کے بہنوں کو ہیں. لیکن آپ یہ فرق دیکھیں کہ میت پہ اگر 100 بندہ آیا ہوا ہے بطور مثال، فار ایگزامپل، ان 100 بندوں میں سے 5-10 وہ ہیں جن کی حالت کنٹرول سے باہر ہے، ٹھیک ہے؟ کو 5-10-15 وہ ہیں کہ جو تھوڑے سے کم دکھ اور رنج کی کیفیت میں ہیں. اینڈ پہ جو 100 کھڑے ہوئے ہیں کنارے پہ، وہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ چلو یار اسی بھی جانے ہاں ہیں، کل ساڈے جو کو مر گیا تھے یہ بھی آ ویسا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ان کے دل میں، ان کی فیلنگز میں، ان کی کیفیات میں غم اور رنج کی وہ کیفیت نہیں ہوتی. وجہ، اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولاد کو پتہ ہے کہ ہم سے کتنی بڑی نعمت چھن گئی ہے، ہمارا کتنا بڑا آسرا ختم ہو گیا ہے. ماں کو پتا ہے اب میں بیوہ ہو گئی ہوں، بچوں کو پتا ہے اب ہم یتیم ہو گئے ہیں. ہمارا دنیا کے حساب سے آسرا ختم ہو گیا ہے. یہ فیلنگ، یہ دکھ، یہ رنج، یہ درد اولاد کے علاوہ دوسروں کو کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے، ہمارا دکھ کتنا بڑھ گیا ہے، ہمارا سکھ کتنا کم ہو گیا ہے. اس مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ماہ رمضان، اس کے بارے میں بھی آپ سننے والے ARYQ-TV کے ذریعے سے لاکھوں سننے والے، سننے والیاں، بہنیں، بیٹیاں، ہر ایک کی فیلنگ الگ الگ ہے. کوئی اس ماہ مقدس کے آمد پر یہ سوچ کر پریشان ہوا، لو الا یار کی ہو گیا یار، ہے یا نہیں؟ یہ میں زمینی حقائق کی بات کر رہا ہوں. کئیوں نے اس مہینے کو بھی ایسے ہی گزارا جیسے 11 مہینے گزارے. کیا خیال ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی بے حرمتی بڑھ رہی ہے. لوگ رکشوں میں، چنگچی میں بیٹھے ہوئے سگریٹ پیئیں گے. کم از کم ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا رمضان کے مہینے میں. لوگ رات چلتے ہوئے کھائیں گے، پیئیں گے. رمضان المبارک میں کم از کم ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کئیوں نے ایسے گزارا ہے.
اور کئی خوش نصیب خوش بخت بختوں والے نصیبوں والے، انہوں نے کہا یار جے 11 سال پوری نہیں نہ پئی تو 1 مہینے چ بھی کو نہیں پینے ہے یا نہیں؟ تو جے کام 11 مہینے نہیں نہ مکے تو 1 مہینے بھی کوئی نہیں مکنے، تے ٹھڈ اگر 11 مہینے نہیں نہ بھریا تو 1 مہینے نال بھی کوئی نہیں بھرنا، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا گزر تو سب پہ گیا، گزر تو سب پہ گیا، راتیں آئیں دن آئے، اپنے معمول کے مطابق گزر گئے، لیکن کیفیات الگ ہیں، سوچ الگ ہے۔ اور پھر میں آپ سب کے نصیبوں پر آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ نے یہ مبارک ایام، آپ نے یہ برکت والے دن کہیں اور نہیں، کسی اور جگہ نہیں۔ مجھے اس جملے کا پورا مہینہ بڑا لطف آیا ہے، کسی اور جگہ نہیں گزارے، مولا علی کے لاڈلے کے گھر میں گزارے۔ ہاں نعرہ تکبیر۔ اچھا یار تھکن دی ضرورت نہیں، ذرا زور نال نعرہ لا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہم تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو اخص الخاص محترم المقام جناب بیرسٹر سید اظفر علی ناصر شاہ صاحب، محترم وزیر اوقاف، وزیر زکوٰۃ، وزیر ہاؤسنگ اور ڈھیر ساری وزارتوں کے کام، ان کے ساتھ مخدوم و محترم پیکر محبت و اخلاص جنہیں میرے داتا نے اپنی خدمت کے لیے چون نہیں لیا ہے، پاس رکھ ہی لیا ہے، محترم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف جلوہ فرما ہوئے، ان کے ساتھ دیگر جتنے، محترم کمشنر لاہور، دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید۔ اور آپ کے آنے سے پہلے، آپ حضرات کے تشریف لانے سے پہلے پارکنگ، اس کی مشکلات، پس منظر، آسانی اور آپ حضرات کی تمام محنتوں کو میں نے تمام سامعین زائرین کو بتا دیا ہے، بلکہ حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ کی بارگاہ کا ایک خصوصی وصف اور شان یہ ہے کہ ARYQ-TV کے ذریعے سے دنیا کے 136 ممالک میں یہ آپ کا محبت بھرا پیغام حضور فیض عالم کی بارگاہ کے پر نور نظارے پہنچتے ہیں۔ میں جملہ آخری کہہ کے دعوت سخن دے رہا ہوں، گزر سب پہ گیا ہے، مہینہ سب پہ گزر چکا ہے، لیکن مبارک آپ کے لیے، خوشبختی آپ کے لیے، رب کا انعام آپ کے لیے، رب کی رحمت آپ کے لیے، رب کی بخشش آپ کے لیے، ہر روزہ دار کے لیے، لیکن ہمارے لیے اخص الخاص اس لیے ہے کہ ہم نے یہ رحمت اپنے رب سے، نبی کے نواسے اور آل کی برکت سے مانگی ہوئی ہے۔ ہم نے یہ رحمت اور بخشش اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، حضور علیہ السلام کی آل کے شہزادے کے واسطے سے مانگی ہوئی ہے، اور ہم مانگیں گے ملے یا نہ ملے، لیکن جب حضور کی آل کے صدقے سے مانگیں گے رب کبھی محروم نہیں۔ نہیں، نعرہ آپ نے لگا لیا ہے،
माशाल्लाह अच्छा लगाया है। अभी मैंने किबला डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहिब ज़ीदा मजदूह जनाब बिस्मिल्लाह मनाजिर साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने खुश मोहतरम जनाब कादिर साहब वज़ीर तालीम तशरीफ़। आज का मौका चूँकि बड़ा तारीख़ी है, 13 साल के बाद दाता दरबार की पार्किंग को फ़ाल किया गया है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए महकमे ने, मौजूदा हुकूमत ने, तमाम इदारों ने, कमिश्नर साहब ने, उमूर मज़हबिया कमेटी के तमाम मेंबरान, दाता दरबार एडमिनिस्ट्रेशन ने आज जुमअतुल वदा के मौका पर इस पार्किंग को फ़ाल करके दाता के ग़ुलामों को तोहफ़ा दिया है। खराज तहसीन के लिए और आप तमाम की खुशी के इज़हार के लिए, इस आसानी और सहूलत के मिलने के लिए नारा मैं लगवाऊंगा और किबला डॉक्टर साहब तशरीफ लाकर अपने खूबसूरत कलिमात से हम सबको नवाजेंगे। नारा तकबीर। अच्छा जी, ये हाथ अल्लाह के नाम से नहीं चुकया जाना, तो कितने चुकना जी फिर? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। सज्जे खब्बे तक लो, जिन्हें नहीं चुकया हाथ फड़ के उत्ते कर सकते हो। नारा हैदरी, फैज़ान हुजूर दाता गंज बख्श। तशरीफ़ लाते हैं मखदूम मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहिब, सेक्रेटरी व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम अजमईन। जुमातुल मुबारक के इस अज़ीम तर इज्तिमा में यहाँ हुकूमत पंजाब की नुमाइंदा शख्सियात बतौर ख़ास बैरिस्टर सैयद अज़फ़र अली नासिर साहिब, सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर जनाब मंसूर कादिर साहिब, सूबाई वज़ीर तालीम जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहिब, कमिश्नर लाहौर, और दीगर अमायदीन को मैं खुश आमदीद भी कहता हूँ। और दाता दरबार ज़ायरीन की तरफ से मैं हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 13 साल से तातुल का शिकार दाता दरबार कार पार्किंग को आज खोल दिया गया है। ये मौजूदा गवर्नमेंट का एक तारीख साज काम है, जिस पर अगर मैं वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहिब उनको खिराज तहसीन पेश ना करूं तो शायद ये कदरे बुखल होगा। इस तरह के कामों के लिए जिस जुर्रत रंदाना और नारा मस्ताना की ज़रूरत होती है, वो उन्होंने 72 घंटे पहले एक मीटिंग में लगाया, हमें इसका टास्क दिया। दाता साहब की तवज्जो और उनकी चौखट के सदके हमने ये टास्क कबूल किया और आज 12:30 बजे वज़ीर औक़ाफ़ पंजाब ने उसका इफ्तिताह किया। हज़रत दाता साहब कश्फुल महजूब में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं अपने शेख की खिदमत में मुल्क शाम में हाजिर था, उनको वज़ू करवा रहा था, पानी का बर्तन मेरे हाथ में था, पानी बर्तन से उनके हाथ पे गिर रहा था और मेरे दिल में ये ख्याल गुज़र रहा था कि अगर हर चीज़ कुदरत ही की तरफ से है तो फिर हम ये लोगों की खिदमत पर अल्लाह ने लोगों को क्यों लगा रखा है। मेरे शेख ने कहा, अली हुजवेरी, तेरे दिल में, तेरे जहन में जो ख्याल गुज़रा है वो मैंने बर बिनाए विलायत जान लिया है। अली हुजवेरी सुन, जब अल्लाह ताला किसी आम आदमी को उरूज, इर्तिका, बुलंदी और पेशवाई का ताज पहनाना चाहता है तो वो उसको अपने किसी ख़ास बंदे की खिदमत पर मामूर कर देता है। ये वो आस्था है जिसकी खिदमत पर अल्लामा इकबाल मामूर हुए
اور اقبال کہتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت یہاں حاضر ہوتا تھا اور قیام پاکستان اور پاکستان کی تشکیل اور تخلیق کا خیال مجھے بارگاہ داتا گنج بخش سے عطا ہوا. اور ہمارے زائرین بہت کم جانتے ہیں، ہمارے حاضر ہونے والوں کی ایک تعداد تو وہ ہے جو 4 نمبر گیٹ سے آتی ہے، اور ایک تعداد وہ ہے جو 1 نمبر گیٹ سے آتی ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب بڑی کثرت سے یہاں حاضر ہوتے ہیں، لیکن ایک عام زائر کے طور پر نیاز مندی کے ساتھ 1 نمبر گیٹ سے. اور انہوں نے اور بالخصوص موجودہ حکومت نے اس مختصر سے عرصے میں داتا دربار کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو مختلف پروجیکٹس اناؤنس کیے ہیں وہ تاریخ ساز اہمیت کی حامل ہیں. اعلان کرنا اور چیز ہوتا ہے اور ان کو عملی طور پر وقوع پذیر کرنا یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے. محض اعلان نہیں ہے بلکہ عملی مناظر اور مظاہر ہیں، جس کا پہلا مرحلہ آج داتا دربار کار پارکنگ کی اوپننگ اور اس کو فعال کیے جانے کی صورت میں آج شروع ہوا. داتا دربار اس کی ایکسپینشن، اس کی توسیع گولڈن گیٹ کی طرف 17 کنال اور محراب کی سائڈ پہ یہ جو ایڈمنسٹریٹر کے آفس سے آگے 5.5 کنال اس کو ایکوائر کرنے کے لیے ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے جس کی سربراہی جناب کمشنر لاہور کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحبہ، وہ اس سلسلے میں جو ضروری کارروائی ہے اس کو زیر غور اور زیر کارروائی لائے ہوئے ہیں. اور اسی طرح جو مزار شریف اس کے غلام گردش اور اس کے برآمدوں کی توسیع، اس کے ایک مرحلے کی منظوری ہو چکی ہے جس کے لیے 17 کروڑ مدینہ فاؤنڈیشن نے فراہم کر دیا ہے. ٹینڈر ہو چکا ہے، انشاءاللہ عید کے بعد وہ کام بھی شروع ہوگا. یہ جو اس در کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین اور دنیا کی سرخروئی اور بلندی عطا کرتا ہے. میں بار دیگر آج کے اس اہم اور تاریخ ساز موقع پر پوری پنجاب گورنمنٹ اور ان کے جو موقر اور معتبر ممبران بیرسٹر سید اظفر علی ناصر جو سربراہ ہیں اس محکمے کے، جناب منصور قادر وزیر تعلیم اور کمشنر لاہور محمد علی رنداوا صاحب، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا محکمے کی طرف سے باقاعدہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ہمارے وزیر بلدیات تشریف لائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور اس موقع پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. حضرات گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب حکومت کی تقریباً ساری کیبنٹ حضور داتا صاحب کے غلاموں پر مشتمل حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر اور موجود ہے. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے حضور فیض عالم کے جس ارشاد کا ذکر کیا ہے تو یہ ان سب کے لیے، قبلہ ڈاکٹر صاحب کے لیے، محترم وزیر صاحب کے لیے، حضور داتا کے تمام غلاموں کے لیے اس میں نوید اور خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کا نہیں اپنے محبوب بندے حضور کی آل کے شہزادے کی نوکری پہ لگایا ہوا ہے. میں بلا تاخیر اپنے قیمتی کلمات عطا کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں. محترم جناب بیرسٹر سید اظفر علی ناصر شاہ صاحب، صوبائی وزیر اوقاف، وزیر زکوٰۃ، وزیر ہاؤسنگ، چیئرمین امور مذہبیہ کمیٹی تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ.
انتہائی محترم میرے بڑے بھائی جناب منصور قادر صاحب وزیر تعلیم، میرے چھوٹے بھائی جناب ابراہیم حسن مراد صاحب وزیر بلدیات، میرے انتہائی محترم بھائی کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا صاحب اور محترم ان کے والد صاحب، اور ہمارے اوقاف کے چمکتے ہوئے ستارے سیکریٹری اور چیف ایڈمنسٹریٹر صاحب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، چاند ہے، اچھا ماشاءاللہ، اور چاند تو آپ ہیں اور ہمارے مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، میرے بیٹھے ہوئے تمام بھائی، اور انتہائی ادب و احترام سے میرے تمام بزرگ جو آپ تشریف فرما ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو جمعۃ المبارک جو ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں 30 روزے رکھے، اور آج ہم جمعے کا جو ہے وہ یہ روزہ وہ الحمدللہ ادا کر سکے۔ آج کئی خوشیوں کے موقع ہیں۔ آج ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ کافی تفصیل سے ہر چیز بیان کر دی ہے، پھر بھی میں چھوٹی 2-4 باتیں کر لیتا ہوں۔ ایک تو خطبے کا ٹائم بھی قریب ہے، 2 بجے جماعت کا بھی ٹائم ہے۔ 13 سال سے بند جو کار پارک تھی وہ الحمدللہ وزیر اعلیٰ جناب سید محسن رضا نقوی صاحب کے احکامات کے مطابق 72 گھنٹے کے الٹیمیٹم پہ آج کھول دی گئی۔ 200 سے 250 گاڑیاں جو ہیں اس کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے۔ محسن صاحب نے بالکل نہیں مانا کہ اس کے جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے اس میں تاخیر کی جائے۔ اس کی آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ کچھ اہم حضرت آتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے منسلک کچھ باتیں آپ کو بتاؤں اور آپ کو آگاہ کروں۔ ایک تو یہ کہ 13 سال میں کئی حکومتیں آئیں اور چلے گئیں، لیکن کسی نے یہ اقدام نہ لیا۔ زائرین کو کافی تکالیف تھیں اور کار پارک کھلنی چاہیے تھی، لیکن کار پارک کھولی گئی، مگر آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بھی تحفظات تھے، کیونکہ ایک ایسا خوفناک جو ہے اور افسوسناک واقعہ 13 سال پہلے پیش آیا، جس کی وجہ سے تمام حکومتیں جو ہیں وہ گریز کرتی رہیں کہ کار پارک کو نہ کھولا جائے۔ لیکن بہرحال ایک شاندار سیکیورٹی جو کہ 5 سٹار ہوٹل کی سیکیورٹی ہے، جو کہ پرل کانٹیننٹل ہوٹلوں میں استعمال ہوتی ہے، اس کا تعین کیا گیا ہے۔ کیمرے نصب کیے گئے ہیں، کنٹرول پینل ڈالے گئے ہیں، 3 لین سیکیورٹی سسٹمز ہیں، پہلی لین، دوسری لین، تیسری لین، باقاعدگی سے رسید کے ساتھ جو ہے وہ ٹکٹ ایشو ہوگا۔ ٹکٹ کے اوپر جو پیسے لکھے گئے ہیں اور جو دیوار پہ اور ہر جگہ پوسٹرز کے اوپر پیسے لکھے گئے ہوں گے، اس سے 1 روپے سے زیادہ آپ نے ادا نہیں کرنا۔ کبھی بھی کسی انسان سے، کوئی بھی انسان جو یہاں کے انتظامیہ کا آدمی ہے، اگر کار پارکنگ میں پیسے زیادہ چارج کر رہا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو پکڑ کر ایڈمنسٹریٹر کے پاس لے جائیں۔ یہ ان کا فرض ہے کہ اس کو حالت کو درست کرنا، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ 5 کنال اور 15 مرلے کی الحمدللہ سرکار کے اس طرف جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ الحمدللہ ایکوائر کر لی گئی ہے۔ اس کی توسیع کا کام شروع ہو رہا ہے۔ ایک وہاں پر جو ہے ماڈل کچن انشاءاللہ تعمیر کیا جا رہا ہے، اور جو ہے لنگر خانہ اسٹیٹ آف دی آرٹ شاندار لنگر خانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے بعد خاص طور پہ مدینہ فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ ان کے تعاون سے یہاں کئی کام چل رہے ہیں، اور یہاں پہ مزید 3 سے 5 ہزار زائرین جو ہے اس کی جو ہے وہ توسیع کے لیے جو موجودہ جگہ ہے اسی کے اندر احاطہ بڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی کام ہو رہے ہیں، کار پارک کا بھی کام ہو گیا ہے، جگہ بھی 5 کنال 15 مرلے جو الحمدللہ لے لی گئی ہے، اور اس کے اوپر رمضان شریف کے فوراً بعد مئی میں کام شروع ہو جائے گا،
اور اس کے بعد پھر LDA کا جو پارک کا معاملہ ہے وہ بھی اپروو ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر بھی جلد سے جلد کام شروع کرا دیں گے تاکہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو. جو زائرین یہاں پر آتا ہے وہ انتہائی عقیدت سے، محبت سے، احترام سے آتا ہے. ان کا خیال ہونا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے لیے تمام انتظامات کرنے چاہیے. میں نے محکمہ اوقاف میں خاص طور پہ سیکریٹری صاحب اور تمام اوقاف کے لوگوں کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ آپ تمام درباروں کے اوپر، تمام درباروں پر تمام بزرگان دین محترم ہیں، ہمارے لیے بے انتہا محترم ہیں، ہماری محبت اور الفت ہے ان کے ساتھ. لہٰذا تمام درباروں پر انتہا بہترین سیکیورٹی کا انتظام، اور خاص طور پہ جو زائرین جو تشریف لاتے ہیں ان کی سہولیات، ان کی سیکیورٹی، ان کے صاف پینے کا پانی، ان کے بیٹھنے کی جگہ، بجلی کا انتظام، پنکھا، ہر چیز ٹھیک ہونی چاہیے. سخت گرمی بہ رہی ہے، پنکھے خراب ہیں، کیا مقصد ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ انتظامیہ میں فرق ہے. تو حکومت ہماری ہو یا حکومت کسی کی بھی ہو، جو سچ بات ہے وہ سچ بات ہے، اور جو انسان سچائی سے منہ موڑتا ہے وہ انسان ہی نہیں. سید محسن رضا نقوی صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ نے جو کام 3 مہینے میں کر دکھائے ہیں اس عوام کو، میرا چیلنج ہے کہ گزشتہ کئی سالوں میں یہ کام نہیں کیے گئے. میں حیران رہ گیا کہ وزیر اوقاف اور مذہبی امور کا جو عہدہ ہے سنبھالنے کے بعد میں نے 3 مہینے کے اندر سیکریٹری صاحب کے ساتھ بے انتہا ماشاءاللہ درباروں پر جو ہے وہ دورہ کیا، از خود چیک کرنے کے لیے مختلف شہروں میں گیا. مجھے بتایا گیا کہ جتنے درباروں پہ آپ 3 مہینے میں تشریف لے گئے ہیں اتنے درباروں میں پچھلے وزراء پچھلے 10 سالوں میں نہ گئے. تو یہ افسوس کا مقام ہے، یہ عبرت کا مقام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو معلوم ہے ہم نگران حکومت ہیں، اور نگران حکومت جو ہے وہ ایک مختصر وقت پہ ہوتی ہے، مختصر وقت کے لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس 3 مہینے میں ایسے ایسے کام کیے گئے ہیں جو کئی مدت جو آئیں گی حکومتیں وہ یاد کریں گی کہ کیسے کام 3 مہینے میں کیے گئے. جب آپ کی نیت صاف ہو تو کام آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. ہمارے ابراہیم حسن مراد صاحب وزیر بلدیات نے لاکھوں ٹن کے حساب سے کچرا اٹھوایا، گندگی اٹھوائی، نظام بہتری کرائی، اور صفائی نصف ایمان ہے اس کے موٹو کو لے کے چلے اور اپنے محکمے میں بہترین کارکردگی ماشاءاللہ اختیار کی. میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے بڑے بھائی، ہم سب کے بڑے بھائی، ہمارے کابینہ کے سینئر منسٹر جناب منصور قادر صاحب وزیر تعلیم، اس شعبے کے اندر انہوں نے اتنے شاندار اقدامات لیے، اتنے بہترین کام کیے ہیں کہ میں آج جمعے کا دن ہے، روزے کی حالت میں کھڑا ہوں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے 30واں روزہ ہے میرا بھی. میں آپ کو حلفاً یہ بتاؤں کہ ہم 8 وزیر ہیں، 2 مشیر ہیں. یہ وہی کابینہ ہے جس میں 45 اور 50 وزیر ہوا کرتے تھے. یہ 8 وزیروں نے ان 50 وزیروں سے زیادہ بہتر کام کیے، اور 3 مہینے میں تاریخ گواہ رہے گی کہ وہ شاندار کام کیے ہیں جو لوگ کئی عرصے یاد رکھیں گے. لیکن چونکہ ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے، ہم منتخب حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہیں، ہم ان بائس لوگ ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، غیر سیاسی لوگ ہیں، اور ہمارا کام صرف ایک ہوتا ہے. اور نہ ہی ہم میں سے کسی وزیر کا کبھی آگے الیکشن لڑنے کی خواہشات ہیں. ہم نہ الیکشنوں کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، نہ لوگوں سے ووٹ مانگنا چاہتے ہیں. ہم صرف ایک کام کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو مقصد ہے، ہماری کوئی سیاسی مقصد نہیں، ہمارے صرف عوامی مقصد ہے. ہم عوام کی خدمت میں مامور ہیں، اور ہمارا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا عرصہ اور جتنا وقت ہمارے جو ہے وہ حق میں لکھا ہوا ہے حکومت کے لیے، اس وقت کے اندر ہم بے بہا کام کریں گے، آخری وقت تک کام کریں گے، اور انشاءاللہ آخری سانس تک کام کریں گے.
الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جب حکم صادر ہو جائے اور وہ ایک کنفرم ڈیٹ کا اعلان ہمیں کر دیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم عزت سے اپنے گھروں سے آئے تھے الیکشن کرائیں اور عزت سے اپنے گھروں کو واپس جائیں. تو میں آپ سب لوگوں سے دعا گوں کہ آپ لوگ ہماری حکومت کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، ان کی مکمل کابینہ کے لیے اور خاص طور پہ محکمہ اوقاف اور ان کی مکمل انتظامیہ کے لیے جو ہے وہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے اور ہماری حکومت جانے کے بعد بھی یہ ایسے ہی کام کرتے رہیں انشاءاللہ. اور مجھے پوری امید ہے کہ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب جنہوں نے سیکریٹری کا میرے ساتھ ہی حلف اٹھایا جب میں نے وزیر کا اٹھایا، تو یہ انشاءاللہ اپنے اقدامات کو جاری رکھیں گے اور شاندار کام کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. یہ ہم نے مہمان چونکہ کثیر تعداد میں ہیں، آپ سب لوگ اپنی جگہ جیسے صفوں میں ہیں رہیں گے. یہ ہم ایک مصلی آگے کریں گے تاکہ آنے والے مہمانوں کو اطمینان اور سکون سے جگہ مل سکے. سنتیں ادا فرما لیجیے. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا